میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہے۔ بہت مہذب انداز میں جن لوگوں نے اپنی باتیں رکھی، انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ناجائز صنفی تعلقات کو روکنے کے لیے عورتوں اور مردوں کے درمیان حجابات حائل کرنا اور معاشرے میں ان کے آزادانہ اختلاط پر پابندیاں عائد کرنا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر حملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء شعبۃ من الایمان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء خیر کلہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء خلق الاسلام۔ برادران اسلام، آیت مبارکہ اور احادیث جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان سب میں حیا کا تذکرہ ہے۔ حیا ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی اقدار میں بڑی اس کی اہمیت ہے، اور یہی وہ قدر ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز بھی کرتی۔ حیا کا لفظ بولا جاتا ہے وقار کے لیے، سنجیدگی کے لیے، متانت کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ حیا کا اپوزٹ بے حیائی ہے، بے شرمی، فحاشی ہے۔ اصطلاحی طور پر قرآن مجید میں جب حیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حیا کی تعلیم اور ترغیب کرتے ہیں، وہ انسان کی فطرت کے اندر جو داعیہ ہے کہ کوئی چیز کسی منکر، کسی برائی کی طرف بلائے، تو انسان کا داعیہ اللہ کا خوف کھا کر کے اس سے رک جائے، اس کی حیا اسے روک دے، اس کی حیا بے غیرتی کی طرف، بے حیائی کی طرف بڑھنے سے اس کا قدم پکڑ لے۔ اس حیا کا تعلق آنکھوں سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، دماغ سے بھی ہے، اور مرد اور عورت دونوں سے۔ حیا یہ زینت مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے۔ اس کا تذکرہ ملتا ہے، اولین تذکرہ جو سب سے، جہاں سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے، اور وہاں جب انہوں نے ممنوع پھل کھا لیا تو وہ بے لباس ہو گئے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ جلدی جلدی وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ یہ حیا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ وہ سفر میں جا رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنویں سے پانی لینے کے لیے جب گئے تو وہاں دو مزدور بچیاں ان کے پاس آئیں اور بڑی حیا کے ساتھ ان سے ایک التجا کی۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری حیا، پاکیزگی، پاک دامنی کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے جو سیرت نگار ہیں، آپ کے بارے میں آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھ شب و روز گزارنے والے لوگ آپ کی زندگی کی، آپ کی حیا مندی کی جو شہادت دیتے ہیں، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے، اتنے باحیا تھے، جیسے ایسا شرماتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں کسی کو دیکھ کر شرما جاتی۔ ایک اور صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کسی طرح کا دور سے کوئی بے حیائی کی آواز، بے حیائی کا منظر کبھی آتا، آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبوت سے پہلے بھی کی زندگی بھی آپ کی ایسی ہی پاکیزہ ہے۔ عرب کا معاشرہ تو پاکیزہ نہیں تھا، عرب میں حیا کی قدریں بہت مضبوط نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے آپ کبھی ایسا لباس پہن کر کے باہر نہیں آئے جو بے حیائی کے ضمن میں آتا ہو۔ بچپن ہو، جوانی ہو، آپ کا بے لباس جسم کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حیا مندوں کی، حیا کی جو ترغیب کرتے تھے اور حیا کرنے والوں کو جو پسند فرماتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اور آپ کی زندگی بڑی مشہور ہے۔ احیاہم، یعنی سب سے زیادہ حیا مند وہ تھے کہ وہ نہاتے وقت بھی کسی طرح وہ ازار یا اور کپڑے پہنے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، ہمارے دین کا حصہ ہیں، اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں، اور بڑی تعلیم کی ہے، بڑی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نے تو مخاطب کر کے مسلمانوں کی یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنین سے یہ کہہ دو، مسلمانوں سے یہ کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ بہت بہتر ہے ان کے لیے۔ پھر یہی بات الگ سے خواتین کو کہا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مؤمنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر آگے پردے کا پورا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکیدات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو، اور اتنا جتنا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ پھر حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے، اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب؟ تمہاری نگاہیں، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ جو بھی اقدام کرے اس سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے، کیسی زندگی وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑواں بھائی بہن ہیں، جیسے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، ایک کے کم ہونے سے دوسرا بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے سے، ان حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں سے، مسلم معاشرے سے سب سے پہلے جو چیز جائے گی، جو چیز چھینی جائے گی، وہ یہ حیا کی قدر ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایک طرف قرآن مجید کی یہ تاکیدات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح تنبیہ کہ سب سے پہلے جو چیز چھینے گی وہ حیا ہوگی۔ ہم لوگ اگر اپنے گرد و پیش پر، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو حیا کی اہمیت تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن حیا کیسے ہمارے درمیان سے نکل گئی،
بے حیائی کیسے داخل ہو گئی معاشرے میں، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آج 16 فروری ہے، ابھی 2 روز پہلے پوری دنیا میں بڑی شان و شوکت سے بے حیائی کا دن منایا گیا۔ اظہار محبت کے نام پر گلاب کم پڑ گئے مارکیٹ میں۔ یہ کون سی محبت کا اظہار تھا؟ شوہر اپنی بیوی سے اظہار محبت کر رہا ہے، بیٹا اپنی ماں سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ یہ وہ اظہار تھا جو سراپا بے غیرتی ہے۔ ہر دین، ہر مذہب، ہر تہذیب جس کی ممانعت کرتی ہے، اس کو تہذیب کا حصہ بنا لیا گیا، اور اس ذریع بے غیرتی کو عام چلن اس کا ہو گیا۔ صرف غیر مسلم معاشرے میں نہیں، مسلم معاشرے میں بھی۔ ایسا عام طور سے دیکھا جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی تحریک اٹھ جائے، کوئی تماشا بن جائے، مسلم معاشرہ بھی سچ، حق، باطل کی تمیز کیے بغیر اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ ویسے بھی کون سی کم بے حیائی ہمارے یہاں ہے؟ جس معاشرے میں ہم لوگ ہیں، جہاں صبح و شام رہتے ہیں، ہماری جو تعلیم گاہیں ہیں، ہمارے جو بازار ہیں، ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں، ہماری جو شادیاں ہیں، ہمارے جو فنکشنز ہیں، ہماری اپنی جو سماجی زندگی ہے، کہیں کچھ مجبوری ہے اور کہیں بلا مجبوری شوق میں ہم نے اپنے ہاتھوں حیا کا دامن تار تار کر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی حیا کا اظہار کرے، دقیانوسیت کا طعنہ ملتا ہے اس کو۔ کوئی پردے کا مطالبہ کرے تو اسے کسی اور دنیا کا ہونے کا طعنہ دے دیا جاتا ہے۔ کن قدروں سے ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، یہ میرے بھائیوں دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی کے فروغ کے ذرائع تو ڈھیر سارے ہیں نا۔ جہاں کہیں ہم آنکھ کھولیں، کہیں بازار میں چلیں، یا اپنے گھر میں اپنا موبائل، اپنا ٹی وی دیکھیں، وہ تو سب مل کر کے ایک ساتھ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلم معاشرے کی، ہمارے ممبر کی، ہمارے سربراہ لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ان قدروں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، حیا کی بحث میں ایک بڑی بحث خواتین کے پردہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا دائرہ متعین کیا ہے، دونوں کی مشغولیات بتائی ہیں، دونوں کا طریقہ زندگی بتایا ہے، اور ان میں بے حد واضح حکم قرآن مجید کا ہے، اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کہ خواتین کو پردہ کرنا ہے، پردے میں رہنا ہے۔ خواتین ہمیشہ ہر تہذیب میں، ہر مذہب میں پردہ کرتی رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی جو برہمنی تہذیب ہے، اس میں بھی خواتین کے پردہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے گھونگھٹ کا اڑ جانا، اٹھا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، جن لوگوں کے سامنے ان کو گھونگھٹ میں ہونا ہے۔ لیکن برا ہو زمانے کا،
فیشن کا، نسوانی تحریکوں کا، کہ انہوں نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا دیا. یہ فرما دیا کہ پردہ عورتوں کے چہروں پر نہیں، مردوں کی عقلوں پر پڑنا چاہیے. بہت مہذب انداز میں جن لوگوں نے اپنی باتیں رکھی، انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ناجائز صنفی تعلقات کو روکنے کے لیے عورتوں اور مردوں کے درمیان حجابات حائل کرنا اور معاشرے میں ان کے آزادانہ اختلاط پر پابندیاں عائد کرنا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر حملہ ہے. اس سے یہ پایا جاتا ہے گویا تمام افراد کو بدچلن فرض کر لیا گیا ہے، اور یہ کہ ایسی پابندیاں لگانے والوں کو نہ اپنی عورتوں پر اعتماد ہے نہ اپنے مردوں پر. یہ مہذب طریقے سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، بات بظاہر معقول لگتی ہے. ایک مصنف نے لکھا ہے اسی دلیل کو سامنے رکھ کر کہ اس بات کو آگے بڑھائیے. ہم لوگ تو علی گڑھ میں ہیں، تالا انڈسٹری بہت مشہور ہے، دروازوں پر تالا لگتا ہے، الماریوں میں تالا لگتا ہے، اپنے گھروں میں تالا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر والے چور ہیں، ہمارے پڑوسی چور ہیں. دنیا میں ہر جگہ پولیس کا انتظام ہے. کس لیے پولیس کا انتظام ہے؟ کیا پورا معاشرہ بدماش ہے؟ ہم لوگ معاہدے کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، دستاویز تیار کرتے ہیں، دو بھائی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، دستاویز لکھتے ہیں. کس لیے؟ کیا سب بدعہد ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے میرے ایمان والے بھائیوں، تو اللہ نے جس چیز کی حفاظت کے لیے کا حکم دیا ہے، جس حرمت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، جس تقدس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہ بہت فطری ہے، بہت ضروری ہے، بڑا امن ہے اس میں، بڑا سکون ہے اس میں. ہم لوگوں کا اصل سرمایہ ہمارا دین ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ نے جو طریقہ زندگی بتایا ہے، جو تعلیم دی، جو تہذیب دی، وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اس زمانے کے راستے پر چل کر ہم کہاں نکلے جا رہے ہیں؟ اسلام دشمنی میں جن تہذیبوں، جن قوانین نے خود پردے کی حفاظت کی تھی، انہوں نے برہنگی کا قانون بنا دیا. تو کیا ہم بھی برہنہ ہو جائیں، ننگے ہو جائیں؟ یہ میرے بھائیوں بڑا سوال ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ہم دین کی بنیادی قدروں پر کن چیزوں کے سامنے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں؟ یہ بے غیرتی، بے حیائی ہمیں کیا دے رہی ہے؟ ہماری شادیوں کا ننگا پن، ہمارا یہ بے محابہ اختلاط، ہمارا روز کا آپس کا اس طرح سے بے محابہ ملنا جلنا، اس کے نقصانات نہیں دکھ رہے ہیں، اس کے خطرات نہیں دکھ رہے ہیں، عزت و آبرو کے مسائل جو روز پیدا ہو رہے ہیں وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے اس عزت کی حفاظت کے لیے، وقار کی حفاظت کے لیے یہ ضمانت دی تھی کہ تم اس طرح سے حفاظت کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری قدروں کی حفاظت کریں گے، تمہاری زندگیوں کی حفاظت کریں گے، تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے. تو اگر ہمیں میرے بھائیوں ہمارا ایمان عزیز ہے، قرآن عزیز ہے، دین عزیز ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، تو ہمیں اپنی ان قدروں کو پہچاننا ہوگا، ان قدروں کو اختیار کرنا ہوگا. یہ جو شیطان تمام چیزوں کو ہماری نگاہوں میں اچھا بنا کر کے کھوبا دیتا ہے،
زین للناس حب الشہوات من النساء، ان شہوات کے سے ہم کو نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، اس آرائش، اس زیبائش سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ ہم کو اگر اپنا ایمان عزیز ہے، عزت عزیز ہے، سرخروئی عزیز ہے، دین کی سربلندی عزیز ہے، ایک ایک چیز ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں شکوہ ہے کہ ہم بے قدر ہوئے چلے جا رہے ہیں، قدریں ہم چھوڑ رہے ہیں، تو ناقدری جب ہم اختیار کریں گے تو میرے بھائیوں ناقدر کہلائیں گے، پھر ظلم ہوگا ہمارے اوپر، پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو دین کی بنیادی قدریں ہیں ان قدروں کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، دین کی ان قدروں کو ہمیں اپنے ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو خطائیں ہم سے ہو رہی ہیں، شیطان ہمیں جس طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے راستے پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ حیا اور ایمان دونوں بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری حیا مندی کی بھی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔